مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. توحید فی العبادت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اللہ کے حکم کے سوا کوئی حکم کسی کا نہ چلے. اب اس کے خلاف کیا ہے؟ شرک. کوئی فرعون بیٹھ جائے الیس لی ملک مصر، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا نا. وہ خدائی کیا ہے؟ یہ کہ ہمارا اختیار مطلق ہے، ہم جو چاہیں کریں. اب آج اس شرک نے کیا شکل بدلی ہے؟ آج کوئی فرعون نہیں ہے، لیکن جمہوریت اس کا اصل اصول کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل. یہی وجہ ہے. ان کا قول کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ خدا کیا کہتا ہے، نہ عیسائیت سے پوچھنا، نہ یہودیت سے، نہ اسلام سے، کسی سے نہیں. ہم بیٹھے ہیں نا سوورن، ہمیں منتخب کر لیا ہے تمام عوام نے. عوام کی حاکمیت اب ہماری حاکمیت کی شکل میں آ گئی ہے. ہم حاکم ہیں، جو چاہے فیصلہ کریں. بیع کو حلال کیا اللہ نے اور ربا کو حرام کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید میں آیت پڑھو اور تلاوت کر کے اس کا ثواب لے لو. باقی یہ کہ ہمیں تو جو بھی دنیا میں پورا نظام چل رہا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنے نظام کو چلانا ہے. لہذا ہمارے لیے یہ شراب کی ہے جو سود کی بندش، اس کی کوئی معنی نہیں. یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک، جہاں اصول ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. یہ شرک فی الاطاعت ہے جو گویا کہ شرک فی العبادت کا جز ہے. 8 محبتیں ایک پرڑے میں ڈال لیجئے. باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت. 5 مال کی 3 شکلیں، جائیداد، کاروبار اور کوئی نقد. 3 یہ شکلیں. 3 جمع 5 8. اور 3 محبتیں دوسرے پلڑے میں ڈالی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد کی محبت. اب اگر یہ پلڑا بھاری ہے 8 والا تو جاؤ دفع ہو جاؤ. تمہارا اللہ سے کیا سروکار؟ اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ ان 3 محبتوں کا پلڑا نیچے ہونا چاہیے، بھاری ہونا چاہیے ان 8 کے مقابلے میں. یہ ہے توحید فی المحبت اور یہ ہے شرک فی المحبت. لیکن اب اس کو لائیے ذرا اونچے سطح پر. وہ جو میں نے کہا انسانی معاشرہ، ریاست، اس ریاست کے لیے، معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسی شے موجود ہونی چاہیے کہ جو اس میں رہنے والے یا اس میں شامل سب لوگوں کی محبوب شے بن جائے. یہ کامن محبت انہیں جوڑے گی، ان کے اندر اتحاد پیدا کرے گی. مثلا وطن کی محبت، وطن کی جے، وطن کی عظمت کے گن گاؤ. قوم کی محبت، وطن پرستی، قوم پرستی، وہ نظریہ پرستی. یہ بہت سی پرستشیں ہیں جن سے کہ لوگ پھر جڑے رہتے ہیں. نسل پرستی، لسان پرستی، زبان پرستی. یا آج کل جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لسانی عصبیتیں اور یہ نسلی عصبیتیں، یہ بلوچ نیشنلزم، یہ پختون نیشنلزم، یہ سرائکی نیشنلزم، یہ ایک اردو والا نیشنلزم، 5ویں قومیت نکلی تھی ہمارے ہاں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جمعیت کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، شیرازہ بندی کے لیے، انہیں متحد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے محبوب ہو جانی چاہیے. اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرستی ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفیٰ بھی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ وطن پرستی شرک، اس دور کا سب سے بڑا شرک. نیشنلزم جو ہے
وہ لوگوں کو جمع کرنے والی شے ہے۔ ہماری قوم ریشیل نیشنلزم بھی ہوتا ہے، نسلی قومیت، اور آج کل نیشنلزم جو ہے وہ علاقائی ہوتا ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم۔ ایک ملک میں رہنے والے جو ہے وہ سب ایک قوم ہے اور اپنے ملک سے محبت سب سے اوپر کر دیں۔ یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال نے جس کو کہا کہ وطن ایک تو ہے وطن سے محبت ہونا، وہ ٹھیک ہے، گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ وطن جب آتا ہے ایک پولیٹیکل کانسیپٹ کی حیثیت سے وہ معبود بنتا ہے، اس معبود کی ایک نماز ہے۔ اب آئیے مراسم عبادت، یہ قنوت بھی اللہ کے لیے ہے، جھک کر کھڑے ہونا، اسے قنوت کہتے ہیں۔ قانتین، قانتون، پھر رکوع اللہ کے لیے۔ سجدہ انتہا ہے، اس لیے کہ اس میں تو انسان جو ہے اپنے جسم میں جو اعلیٰ ترین حصہ ہے یہ پیشانی، یہ جب زمین پر ٹیک دیتا ہے اپنے پروردگار کے حضور میں تو گویا کہ اپنی انانیت کی نفی مطلق ہو گئی۔ ہمارے اور رب کے درمیان حائل جو ہے ہماری انا، میں، میری مرضی، میری پسند، میری خواہش، میرا فکر، میرا خیال، میری رائے، یہ میں ہے سب سے بڑی کہ جو پیدا کرتی ہے رکاوٹ۔ یہ کیفیت سجدہ جو ہے یہ اس کا عروج ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، بندہ قریب ترین جو ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی نفسانیت اور اس کی انانیت کی نفی مطلق ہو گئی، اب درمیان میں کوئی شے حائل نہیں ہے تو قریب ترین ہو گیا۔ یہ سجدہ جو ہے یہ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی حیثیت سے جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن مجید سے ثابت ہے، اور سجدہ تعظیمی کہلاتا تھا یہ۔ لیکن شریعت محمدی میں آ کر توحید کی جو تکمیل ہوئی ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مغل دربار میں سجدہ تعظیمی رائج تھا، بادشاہوں کی شان، وہ تو بادشاہت میں جو کچھ ہوتا ہے سب مغلوں کے ہاں تھا۔ سجدہ تعظیمی اور فتوے دے رکھے تھے علماء نے کہ جائز ہے۔ شیخ احمد سرہندی کھڑے ہو گئے کہ نہیں حرام ہے، ان کی پیشی ہو گئی، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ جھکے گا نہیں، لہذا ایسا کرو کہ ایک دیوار سی بناؤ، اس میں کھڑکی بناؤ، تو بادشاہ کی طرف جاتے ہوئے اسے اس کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا تو سر جھکا کے گزرے گا۔ حضرت مجدد الفسانی جب وہاں سے گزرے تو پہلے اپنی ٹانگیں نکالی پھر سر نکالا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار۔ یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور جہانگیر گویا کہ ایک طرح سے اس کی توہین ہو گئی، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، جیل ہی برداشت کی۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، بلکہ رکوع بھی نہیں ہے، اور اب تو یہ کہ جھکنے سے بھی ہمیں روک دیا گیا ہے۔ محبت کسی کی بھی ہو، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی یا اس سے اوپر ہو گئی یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں محبتیں ہو، تابع ہو، نیچے رہے۔ سجدہ مراسم عبودیت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اب آئیے دعا، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ لہذا توحید فی الدعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنے لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، وہ تو اور دور کی بات ہو گئی۔ ایک ہے شرک فی الدعا، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں۔ اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں،
کو انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہے، کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہوگا. دعا لا تدعو مع اللہ احدا. اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ. اس کے خلاف نہ ہو، کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں. یہاں ایک باریک نکتہ سمجھ لیجئے. ایک ہے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا، جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں، جو عام ہمارے قواعد ہیں، ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں، وہ شرک نہیں ہے. میں کسی سے کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بھی ایک دعا ہے، استمداد ہے، مدد آپ نے مانگی ہے، اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں پانی ہے، اس میں سے پانی لائے گا وہ دے دو. جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہیں ان کے دائرے کے اندر کوئی دعا، کوئی استمداد، کوئی استعانت، کوئی استغاثہ، اس میں کوئی حرج نہیں. غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے گی اللہ کے سوا، وہ شرک ہے. وہ استدعا ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، استمداد ہو، استنصار ہو، کچھ بھی ہو، غیبی طور پر دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبعی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر مدد مانگنا، اس میں قطعاً کوئی شرک نہیں، یہ توحید ہے. البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے. ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں. دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے. دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے. تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا. اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے. مشفق متعطف. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو. اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دہلا نہ بناؤ. کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا ہے. مت مانگو کسی سے کچھ. لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجئے. اسے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی. تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی. لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے. آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے، یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ. یہ ہے شرک فی العبادت کی چوتھی بحث. 5ویں
عبادت کی اللہ کے ہاں قبولیت کی شرط لازم ہے اخلاص. اخلاص نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں. اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریا. ریا کہتے ہیں دکھاوا، دکھانے کے لیے کام کرنا. سمعہ، سنانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تاکہ لوگ سن لیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم یہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے جو ہے بڑے پہنچے ہوئے آدمی. اس کے ضمن میں اب آپ ایک پہلے حدیث سن لیجئے، مسند احمد ابن حنبل کی ہے اور مشکات کے حوالے سے. باب الریا والسمعہ مشکات کا جو ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے. حضور فرماتے من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا. جو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. یہ کر چکا کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کر چکا، کوئی شک ہی نہیں، وہ اس شرک کا ارتکاب کر چکا. یہ جو انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، آئی ہیو ڈن اٹ، ہی ہیز ڈن اٹ، یہ وہ ہے. قد اشرکا، وہ شرک کر چکا، شرک میں ملوث ہو چکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا، وہ شرک کر چکا. جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، وہ شرک کر چکا. یہ ہے، نوٹ کیجئے، یہ اخلاص فی العبادت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے. اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دو، تو یہ شرک خفی ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے مگر فرض کیجئے آپ کا سجدہ جو ہے 10 سیکنڈ کا تھا، لیکن آپ کو محسوس ہوا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، someone is watching you. اب آپ نے جو ہے وہ سجدہ 15 سیکنڈ کا کر دیا. اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے. 10 سیکنڈ کا سجدہ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا، یہ باقی 5 سیکنڈ کا سجدہ کس کے لیے کیا؟ جس کو آپ دکھا رہے ہیں، وہ آپ کا مسجود ہے. یہ شرک خفی. اس لیے ابتدا میں جو میں نے کہا تھا کچھ شرک جلی ہوتے کچھ شرک خفی ہوتے. اس شرک کو کون دیکھے گا؟ یہ تو آپ خود ہی متنبہ ہو جائیں تو ہو جائے. اس کو کوئی اور تو نہ اس کے اوپر حکم لگا سکتا ہے نہ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے. اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جو میں سنا چکا ہوں شروع میں آپ کو. یہ جو شرک ہے خفی، شرک خفی کا پہچاننا اتنا مشکل ہے، اتنا کسی انتہائی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل. رات تاریک اندھیری رات اور اس میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ جو ہے چیونٹی چل رہی ہے، اس کا دیکھنا کتنا مشکل ہو. اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو بھی نیکیاں، جو بھی خیر کے کام، جو بھی عبادت خداوندی کے کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیے جائیں تو ان کی مثال کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. یہ جو نیکیاں لے کر آئیں گے، ریاکاری والی نیکیاں اور دکھاوے والی نیکیاں اور سمعہ والی نیکیاں، ڈھیر کے ڈھیر ہوں گے، لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو اور ایک تیز ہوا چلے اور اس پوری راکھ کو بکھیر کے رکھ دے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کے یہاں. سورہ نور میں فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. جو لوگ ایمان حقیقی سے، حقیقی ایمان سے محروم اور نیکیوں کو کام کر رہے ہیں، ان کی یہ نیکیاں جو ہیں سراب کے مانند ہیں. جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہوتا. قیامت کے دن آ کر کھل جائے گا، کوئی نیکی نہیں. سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وہ جو بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے اور اس کو ہوا میں تحلیل کر دیں گے، اس لیے کہ ان اعمال کے پیچھے اخلاص نہیں ہوگا. اگر خلوص نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں.
یہ میں نے 5 عنوانات کے تحت شرک فی العبادت اور توحید فی العبادت کے لیے کچھ فارمولے آپ کو گوش گزار کر دیے ہیں، ان کو استعمال کیجئے، ان کے حوالے سے بات سمجھیے اور پھر اس کو اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دے، توفیق دے۔ اب دیکھیے یہ ایک بات تو واضح ہو گئی میرے اس بیان سے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا دین دین توحید ہے اور توحید کی ضد شرک ہے۔ ہمارے دین میں خیر، نیکی، بھلائی، نظریے کی ہو، عقیدے کی ہو، خیال کی ہو یا عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، یہ سب توحید ہی کی شاخیں ہیں۔ شجرہ طیبہ توحید کا اسی کے برگ و بار ہے۔ کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی بھلائی، خیال کی، عقیدے کی، نظریے کی، عمل کی، اخلاق کی، یہ سب توحید۔ اور شر اور برائی اور گمراہی وہ عمل کی ہو، عقیدے کی ہو، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، وہ سب کی سب شرک ہی کی شاخیں ہیں۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میری گفتگو سے تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ شرک ہے۔ پھر یہ جو سورہ نساء میں 2 مرتبہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کمتر گناہ جو بھی ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ تو پھر وہ کمتر گناہ کون سے؟ سوال حقیقی ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کا ذہن ادھر گیا یا نہیں گیا؟ جانا چاہیے تھا۔ جواب کیا ہے؟ یہ کام اگر غیر شعوری طور پر ہو رہا ہو، تعمد نہ ہو، ارادے کے ساتھ نہ ہو، نظریے کے تحت نہ ہو، اس کو حق سمجھتے ہوئے نہ ہو، تو وہ گناہ رہے گا اور اس سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے۔ لیکن اگر یہ مستقل ہو، نظریے سے متعلق ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو، عمدن کیا گیا ہو، تو پھر یہ شرک۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر وہ آیت سمجھ میں آئے گی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نوع اور ہر شکل اور ہر صورت کے شرک سے محفوظ رکھے۔ مشفق مخطف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے حصہ اول کا چوتھا اور آخری درس سورہ حامیم السجدہ کی 7 آیات پر مشتمل ہیں جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، پہلا درس ایک سورت پر مشتمل تھا، سورۃ العصر، اگرچہ وہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ دوسرا درس ایک آیت پر مشتمل تھا، آیت البر،
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اگرچہ وہ قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ایک ہے۔ یہ دونوں جو اصطلاحات ہیں، سورہ یا سورت ہم اردو میں کہتے ہیں، اور آیہ یا آیت، یہ توقیفی امور ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کے معین کردہ معاملات ہیں، حضور کے بتانے پر موقوف ہیں، لہذا اس میں کوئی شخص اپنی ذاتی رائے سے، اپنے کسی خیال کے تحت، تصور کے تحت کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ البتہ تیسرا درس جو ہے وہ ایک رکوع پر مشتمل تھا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو طویل صورتیں ہیں قرآن مجید کی، وہ رکوعوں میں تقسیم کی گئی۔ یہ تقسیم البتہ بعد کی ہے، یہ اجتہادی ہے۔ لوگوں نے کوشش کر کے، کہ ظاہر بات ہے سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھنی تو ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ ہی پڑھنا ہوگا، لیکن حصہ ہو ایسا ہو کہ اس میں ایک مضمون مکمل ہو جائے۔ تو یہ اجتہادی معاملہ، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ رکوع یہاں شروع نہ ہوتا، یہاں ہوتا تو بہتر تھا، یہاں ختم نہ ہوتا، یہاں ختم ہوتا تو بہتر تھا، یہ رائے ہو سکتی ہے۔ آج کا جو چوتھا ہمارا درس ہے، اس کی 7 آیات 2 رکوعوں میں منقسم ہیں۔ پہلی 3 آیات چوتھے رکوع میں شامل ہیں کہ جو اس سورہ حامیم السجدہ کا چوتھا رکوع ہے۔ بقیہ جو 4 آیات ہیں وہ 5ویں رکوع میں شامل ہیں۔ یہاں مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہاں رکوعوں کی جو تعیین کی گئی ہے اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر میں یہ نہ بھی کہوں کہ اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو یہ کہہ سکتا ہوں امپروومنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ان 7 آیات کو ایک رکوع میں شامل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مضمون ہے، بڑا کمپیکٹ ہے، بڑا مربوط ہے، ایک مضمون ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک مکمل ہو جاتا ہے ان 7 آیات میں۔ اس لیے یہ ایک رکوع میں ہوتی ہیں آیتیں 7 تو بہت بہتر تھا۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں جو طویل صورتیں ہیں، ان میں 7 آیتوں کے مجموعے اور 3 آیتوں کے مجموعے آتے ہیں بکثرت، کہ جو بہت جامع ہوتے ہیں۔ جس کی مثال ایسے سمجھیے کہ کپڑا جو ہے اس کی بنتی ہوتی ہے تانا بانا۔ اب اس میں اگر کوئی پھول وغیرہ آپ نے پھول بیل بوٹے بنانے، تو ایک شکل تو یہ کہ اوپر ٹھپے لگائے جائیں، اس کے بعد ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو علیحدہ سے بنا کر چپکا دیا جائے، ایک یہ کہ بنتی کے اندر ہی وہ پھول نکال لیے جائیں۔ تو قرآن مجید کی ان صورتوں کے اندر بنتی کے اندر بنے ہوئے پھول ہیں، بڑے پھول ہیں 7 آیتوں پر مشتمل، چھوٹے ہیں 3 آیتوں پر مشتمل۔ تو اسی طرح کی 7 آیات یہ بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے 7 آیات پر مشتمل، بہت جامع۔ سورہ مائدہ کا رکوع ہے 7واں، 7 آیات پر مشتمل، نہایت جامع۔ سورہ نون کے آغاز میں 7 آیتیں آتی ہیں، نہایت جامع۔ سورہ مدثر کے ابتدا میں 7 آیتیں آتی ہیں، نہایت جامع۔ 3 7 آیتوں کے پھول ہیں۔ تو یوں سمجھئے کہ اسی طرح کا ایک بڑا پھول ہے 7 آیتوں کا، جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ آ رہا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ان آیات کا ایک ترجمہ ہم کر لیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، ان کا دل ٹھک گیا، ان کی پوری نفسیاتی کیفیت اس چیز کے اوپر جازم ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، اس پیغام کے ساتھ کہ نہ کوئی خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، نہ غمگین ہو، رنجیدہ ہو، وابشروا، اور بشارت حاصل کرو بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی فرشتوں کا قول ابھی نقل ہو رہا ہے، جاری ہے۔ ہم ہیں یا رہے ہیں آپ کے ساتھی، آپ کے پشت پناہ، آپ کے مددگار، دنیا کی زندگی میں بھی، اور ہم ہی ہوں گے آپ کے ساتھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آپ کے لیے اس میں یعنی آخرت میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کی اشتہا، جن کی طلب آپ کے جی میں،
آپ کے نفوس میں موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آپ کے لیے ہوگا وہاں وہ سب کچھ جو آپ طلب کریں گے، جو مانگو گے مل جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ یہ ایک حصہ ہے ان 7 آیات میں۔ 3 آیات جو ہیں یہ انتہائی ایک اضافی یوں سمجھئے کہ کیفیت کی حامل ہے۔ اب دوسرا حصہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کون شخص ہو سکتا ہے بہتر بات کے اعتبار سے اس سے کہ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف پکارا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل نیک کیے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں بھی بس مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، میں اپنے لیے کسی اور اونچے مقام کا نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ تقاضا کرتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دیکھو برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتے۔ اچھائی کا کچھ اثر ہوتا ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلا کام کریں گے اس کا تاثر کچھ اور ہوگا، بری بات کریں گے تو اس کا تاثر کچھ اور ہوگا۔ اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، مدافعت کرو اس طور سے کہ جو نہایت خوبصورت ہو، یعنی تمہاری مخالفت کی جائے، تمہارے مد مقابل لوگ آ جائیں، تمہارے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، تم پر تشدد کیا جائے، تو مدافعت کرو بڑے خوبصورت انداز میں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ وہ ساتھی ہے، حمایتی ہے اور بہت ہی گرمجوش۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ مراتب عالیہ عطا نہیں ہوتے مگر صرف انہی کو جو صبر کرنے والے، جھیلنے والے ہیں، برداشت کرنے والے۔ متعطف، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دیکھو برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتے۔ اچھائی کا کچھ اثر ہوتا ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلا کام کریں گے اس کا تاثر کچھ اور ہوگا، بری بات کریں گے تو اس کا تاثر کچھ اور ہوگا۔ اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، مدافعت کرو اس طور سے کہ جو نہایت خوبصورت ہو، یعنی تمہاری مخالفت کی جائے، تمہارے مد مقابل لوگ آ جائیں، تمہارے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، تم پر تشدد کیا جائے، تو مدافعت کرو بڑے خوبصورت انداز میں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ وہ ساتھی ہے، حمایتی ہے اور بہت ہی گرمجوش۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ مراتب عالیہ عطا نہیں ہوتے مگر صرف انہی کو جو صبر کرنے والے، جھیلنے والے ہیں، برداشت کرنے والے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقامات عالیہ، یہ مراتب عالیہ نہیں دیے جاتے مگر انہی کو جو بہت بڑے نصیبے والے ہیں، بہت خوش قسمت۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کسی وقت تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی ٹھوکا لگ ہی جائے، کوئی تحریک ہو ہی جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اس ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بات تو ہمیں یہی نوٹ کرنی ہے کہ اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں جو 4 دروس ہیں میں نے آپ کو بتایا، وہ در حقیقت سب کے سب ان 4 باتوں پر مشتمل ہے، مختلف کانٹیکسٹ ہے، مختلف لیولز پر گفتگو ہے،
بنیادی باتیں وہی چار ہیں جو سورۃ العصر میں آئی ہیں کہ لوازم نجات کیا ہے، نجات پانے کے لیے شرائط کیا ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان چاروں مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی چار چیزیں، اصطلاحات بدل جاتی ہیں، جو چیز جو ہے کوئی کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے. جیسے دوسرے درس میں ہم نے دیکھا کانٹیکسٹ کیا تھا، نیکی کی حقیقت کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. بات وہی سورۃ العصر میں لفظ ایمان آیا اور آیت البر میں 5 ایمانیات، وہ کلی کھل گئی، 5 پتیاں ظاہر ہو گئی. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. عمل صالح تھا تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ مال خرچ کرنا غریبوں کی حاجت روائی میں، پھر اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، معاملات جو ہیں ان کے اندر عہد کا ایفا کرنا، جو معاہدہ ہو جائے پورا کرنا. اس کے بعد یہ کہ صبر آخری شے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. بس ایک خلا وہاں ہے کہ وہاں پر تواصی بالحق کا براہ راست ذکر نہیں ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہیں اس صاحب کردار، ان کی جنگ اگر ہوگی تو کس مقصد کے لیے ہوگی؟ خیر کے لیے ہوگی، بھلائی کے لیے ہوگی، نیکی کے لیے ہوگی، حق کے لیے ہوگی. تو گویا کہ امپلائڈ ہے. تیسرے درس میں پھر ہم نے دیکھا وہاں بحث کچھ اور ہو گئی ہے. حکمت کی بنیادیں کیا ہیں، اساسات حکمت. حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے ایمان کا ذکر بھی آیا، اس میں خاص طور پر شکر اللہ کا اور شرک سے اجتناب کرنا، پھر اسی میں انسانی اعمال کا نتیجہ خیز ہونا، اس کے نتائج نکلنے لازماً. پھر اس کے بعد اعمال صالحہ میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نماز کا قائم کرنا. پھر تواصی بالحق کے لیے اصطلاح آ گئی نئی، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور اس کے بعد صبر کا آ گیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اب یہاں بھی آپ دیکھیے سب سے پہلے ایمان کے ضمن میں کیا آیا؟ اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا. اللہ کی ربوبیت، انسان کا مطمئن ہو جانا اس بات پر. بعد میں تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ اس سے مراد کیا ہے. لیکن نوٹ کیجئے ایمان میں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یقین، پھر فرشتوں کا ایمان. تتنزل علیہم الملائکہ، یہ فرشتوں کا ذکر دوسرے سبق میں بھی آ چکا ہے اور یہ چوتھے سبق میں بھی ہے. اس کے بعد ایمان بالآخرہ، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی اشتہا اور طلب تمہارے نفوس کے اندر ہے، اور ہر وہ شے حاضر کر دی جائے گی جو طلب کرو گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے جنت کی نعمتوں پر ایمان. تو ایمانیات کی یہ چیزیں آ گئی. عمل صالح کے ضمن میں ایک بہت جامع اصطلاح یہ استقامت، کھڑے ہو جانا، جم جانا. جو بات کہی ہے اب اس بات کے تقاضوں کو پورا کرنا، ہر چیز بعد بات، اب ہو جو ہو سو ہو، یہ ہے استقامت. اس کے علاوہ پھر عمل صالح کا علیحدہ سے بھی ذکر کیا گیا کہ دعوت جو تم دو گے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو تمہارا اپنا عمل اگر درست نہیں ہوگا تو نہ صرف یہ کہ وہ دعوت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، بلکہ وہ دعوت بدنام ہو جائے گی کہ دیکھو انہیں کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کتنی اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اپنا عمل ان کا دیکھیے وہ بالکل متضاد ہے. تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس کے بعد نمبر 3، اور وہ نمبر 3 کیا ہے؟ تواصی بالحق. یہاں اس کی اصطلاح آئی ہے تواصی بالحق کا بلند ترین مقام دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ. اس کائنات کا مالک، خالق، رازق، پروردگار جو حاکم مطلق ہے اس کی طرف دعوت دو. یہ گویا کہ تواصی بالحق، وہ ذات حق سبحانہ و تعالی، اس کی طرف دعوت دینا. اس کے بعد یہ کہ اگر مخالفت ہے، اگر کوئی سامنے سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، کوئی پرسیکیوشن ہے، کوئی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، تو ادفع باللتی ہی احسن، تمہاری طرف سے مدافعت خوبصورت ترین انداز میں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم گالی کا جواب گالی کی شکل میں دو. لوگ گالیاں دیں، تم دعائیں دو.
ایسا نہ ہو کہ تم پتھراؤ کا جواب پتھراؤ کی صورت میں دو، لوگ پتھراؤ کریں تم پھول پیش کرو۔ یہ طرز عمل جو ہے داعی کے لیے، جو پکارنے والا ہے، بلانے والا ہے، اس داعی کے لیے جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ اب کس قدر خوبصورت بات، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کون نہیں جانتا اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہو سکتے۔ کوئی برائی کر رہا ہے تم اچھائی کرو گے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ، تین دفعہ ہوگا تو اس کا دل پگھلے گا کہ یہ اللہ کا بندہ کیسا ہے، میں اس کے ساتھ بری حرکت کر رہا ہوں، میں اس کو ستا رہا ہوں، میں اسے چڑھا رہا ہوں، میں اسے تکلیف دہ باتیں سنا رہا ہوں، اور یہ بجائے یہ کہ جواب دے مجھے ترکی بترکی، یہ اچھی باتیں کہہ رہا ہے، بڑی میرے لیے جو ہے دعائیں کر رہا ہے، تو آخر دل اثر لے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس عمل کی تاثیر یہ ہوگی کہ آج جو تمہارا بدترین دشمن نظر آ رہا ہے وہی تمہارا نہایت گرم جوش حمایتی بن جائے گا۔ آخری بات، وہ جو تواصوا بالصبر سورۃ العصر کی ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لفظ جو کا تو آ گیا۔ یہ مقامات عالیہ، یہ مراتب بلند نہیں دیے جاتے مگر دیتے ہیں بادہ ظرف قضا خار دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کس کا ظرف کتنا ہے، کس کے اندر کتنی بات کی سمائی ہو سکتی ہے۔ تو جو واقعتاً صابر لوگ ہیں، صبر کرنے والے اور بڑے نصیب والے ہیں، یہ مقامات بلند، یہ حظ عظیم، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ حظ کہتے ہیں نصیب کو، حصے کو، حظ تو حظ جو ہے جو بڑے نصیب والا ہے، ذو حظ عظیم۔ تو گویا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ وہی چار باتیں سورۃ العصر والی یہاں بھی مختلف ذرا اصطلاحات کے حوالے سے آ گئی۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، در حقیقت اس مقام پر قرآن مجید میں ان چاروں باتوں کی جو چوٹی ہے، کلائمیکس، وہ بیان ہو رہی ہے۔ ایمان کا لب لباب، ایمان کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا۔ یہ میں جان بوجھ کر لفظ استعمال، دل کا ٹھک جانا، جم جانا، راسخ ہو جانا، یہ ایمان کا لب لباب ہے۔ اسی طریقے سے عمل صالح، استقامت، جامع ترین لفظ، تواسی کی معراج، دعوت اللہ، اور صبر کی معراج، گالی کے جواب میں دعا، پتھراؤ کے جواب میں پھول، یہ صبر کی معراج۔ تو اس اعتبار سے یہ چاروں جو مضامین ہیں اس مقام پر آ کر اپنے نقطۂ عروج کو، کلائمیکس کو پہنچ گئے۔ اب آئیے ایک ایک حصے پر ہم غور کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب مالک کو بھی کہتے ہیں اور رب پروردگار، پرورش کنندہ، پالنہار کو بھی کہتے ہیں۔ را با با، رب۔ در حقیقت یہ قرآن مجید میں 968 مرتبہ آیا ہے۔ مختلف ضمائر کی طرف جو ہے یہ مضاف ہو کر ربی، ربکم، ربنا، ربہو، ربہن، ربہم ضمائر ہے، لیکن رب کا لفظ جو ہے 968 مرتبہ، اور 4 مرتبہ اس کی جمع آئی ہے ارباب، اربابا من دون اللہ۔ اور اس کے معنی ہر جگہ کیا ہیں؟ پروردگار، پالنہار، پرورش کنندہ۔ دیکھیے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی ضروریات زندگی ہیں، باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے وجود کا پریزرویشن آف دی سیلف، اپنی ہستی اور وجود کو برقرار رکھنا، اس کے لیے اپنی ضروریات، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، اور یہ کہ اپنے سر پر کوئی چھت ہونی چاہیے، اور تقاضے ہیں زندگی کے، حیات کے، یہ تمام تقاضے پورا ہونا، یہ بیسک شے ہے، بنیادی شے ہے ہر انسان۔ باقی منزلیں اس سے اوپر آئیں گی۔ یہ کہ بیسک ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر آدمی کے اندر خواہش ہوتی ہے کچھ آسائشیں مزید حاصل ہو جائیں، آسائشیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر خواہش ہوتی ہے تعیشات آ جائیں۔ یہ تو پھر یہ کہ حوث جو ہے انسان کی وہ جو ہے کہیں رکنے نہیں دیتی آدمی کو۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما